السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے تم اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اعراض کرتے ہیں، نہیں اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ اس امت کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتی۔ یہ مسلک بندی اور یہ افتراق و انتشار، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام جو کہیں، عقیدے سے متعلق کہیں، نماز سے متعلق کہیں، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، مسلک کا نام لے کر کے میٹر ختم ہو گیا۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ چیز قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے آرڈر کو، ان کے حکم کو، ان کے احسانات کو مانے، فالو کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس روئے زمین پر اس امت میں ایک واحد شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی ہم علی الاطلاق اطاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے حکم کے آگے کسی کی اطاعت کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ کتنی آیتوں میں اللہ نے فرمایا، قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ اُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اب جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی فرمانبرداری ہونی چاہیے، اس کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اور اہل علم نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں موجود ہر شخص کی مخالفت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے پوری دنیا سے مخالفت کیوں کی، کیونکہ اس کو اپنے نبی کی اطاعت مقصود ہے۔ اور اگر ہر شخص نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے اور کسی اور کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نہیں مستحق بنائے گا کہ وہ جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بنائے، اس سے سوال کرے گا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج مسلمانوں میں جو
فرقہ بندی آئی اور نہ معلوم کس کس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرمانبرداری کی جاتی ہے، نماز کی تفصیلات میں، عبادات میں، کہ اللہ رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، جو کچھ بھی کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کر گیا جنت میں جانے سے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے جنت میں جائیں گے، اطاعت نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا، اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور کتنی آیتوں میں اور کتنی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو فرض کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب میں تم کو کسی کام کا حکم دوں جتنا ہو سکتا ہے اس کی اطاعت کرو، پیروی کرو، جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر کہتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اطاعت کا یہ درس ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے اطاعت کے بارے میں حکم دیا، حدیثوں میں موجود ہے، صحابہ اور ائمہ کے اقوال اگر آپ سننے لگیں تو اللہ رحم کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آ جائے وہ کسی اور کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ اعراض کرتے، کس چیز سے اعراض کریں؟ یہی نا اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے اگر اعراض کرتے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ کافر کہاں ہے بھائی؟ یہاں کافر کیسے آ گیا؟ ہمارے کچھ بھائیوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں میرے بھائی۔ جو ایک بار لا الہ کہہ دے گا اور اس پر جمع رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہ لوگ امن و امان والے ہیں، ان کو ہدایت اور یہ لوگ ہدایت کرتا ہے۔ تو اگر ایمان لاتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس پہ باقی نہیں رہا تو مرتد ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر اعراض کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار جو بندے ہوتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ جو اعراض کرتے ہیں تو وہ کفریہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں پسند کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا بلا شک و شبہ۔ اور اللہ رب العزت جس سے محبت نہ کر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اطاعت کرو۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت واضح ہو جائے کسی کے لیے جائز نہیں، اس کو چھوڑ دے کسی کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی سائل نے سوال کیا، انہوں نے سوال کا جواب دیا، اطاعت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے اس امت کے ترجمان، اس امت کے بحر الامہ کہتے ہیں کہ اگر جب ان سے سوال کا جواب دیا تو سائل نے کہا کہ آپ ایسا کہتے ہو لیکن فلاں اور فلاں ایسا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے
کہ کہیں تمہارے اوپر بارش نہ ہو جائے پتھروں کی، میزائل کی بارش نہ آ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو فلاں اور فلاں نے کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلاں اور فلاں کی ویلو اور حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ نبی ہیں؟ کیا وہ مقتدیٰ ہیں؟ کیا ان کی پیروی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے بھیجا گیا کہ آپ کی اقتداء کی جائے۔ تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے آسمان سے۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے یہ آرڈر دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، اور تم کہتے ہو فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے، کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اطاعت کی اہمیت کو سمجھ جائیے گا۔ یہ مسالک ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے انحراف کی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ آپ فلاں مسلک کے ہو گئے، اب سینکڑوں حدیثوں کے دھجے اڑائیے کیونکہ آپ فلاں مسلک کے ہیں۔ آپ حنفی مسلک کے ہیں، آپ سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کی دھجے اڑائیے کیونکہ آپ حنفی مسلک کے ہیں۔ آپ کے مسلک کی جتنی حدیثیں آپ کے مسلک کے خلاف ہیں سب کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے۔ آپ شافعی مسلک پہ ہیں، آپ کے وہ سرٹیفکیٹ مل گئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیجیے۔ جتنی حدیثیں ہیں جو شافعی مسلک کے خلاف ہیں، آپ سب کو چھوڑیے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی اطاعت نہ کرنا، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنا، یہ کفر ہے میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں اور آپ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔